آپ کے علم میں ہے کہ میری اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن کا فلسفہ شہادت۔ اس ضمن میں جو سب سے پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، جو آپ حضرات کے لیے شاید بہت غیر متوقع ہو، ہمارے ذہنوں میں شہادت کا ایک ہی مفہوم ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا۔ اس مفہوم میں پورے قرآن میں یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں شہادت کا فلسفہ کچھ اور ہے۔ بدقسمتی سے یہ جو مفہوم ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے، اگرچہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، لیکن جو چیز بڑی مارجنل سی تھی اس کو اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ جو قرآن کا اصل فلسفہ شہادت ہے وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ حادثہ ہمارے ہاں اور بھی بہت سی اصطلاحات کے ساتھ ہوا ہے۔ لفظ تصوف عام ہوا، جو نہ قرآن کا لفظ ہے نہ حدیث کا لفظ ہے، اور اس نے دین کے ایک اہم شعبے اور ایک اہم تعلیم کو بالکل چھپا دیا۔ احسان۔ اب احسان کے معنی ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان کرنا۔ یہ کہ دین کے اعتبار سے روحانی ترقی کا بلند ترین مقام احسان ہے، یہ آج ہمیں معلوم نہیں۔ تصوف کے بارے میں تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ اصطلاح تو ہے ہی مجہول النسب، یہی پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے بنا ہے۔ عام طور پر سمجھتے ہیں صوف سے، اون۔ تو ابتدائی صوفی حضرات جو ہوتے تھے وہ اونی لباس پہنتے تھے تاکہ وہ چبھتا رہے جسم کو، اپنے جسم کو، اپنے نفس کو اذیت دینے کے لیے۔ تو شاید اس سے تصوف بن گیا۔ بعض محققین، جن میں ڈاکٹر میر ولی الدین حیدرآباد دکن والے، بہت بڑے محقق، ان کا کہنا ہے یہ صوفیہ سے بنا ہے۔ تھیوسوفی، فائلوسوفی، فلسفی، تھیوسوفی، یہ اس سے بنا۔ بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا مجہول النسب ہے، اس کے بارے میں بالاتفاق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لفظ کہاں سے بنا ہے، اور یہ چھا گیا ہے پوری دنیا میں، اسی کا چرچا ہے، اسی کا ڈنکا ہے۔ اگرچہ اس کا موضوع یقیناً وہ ہے جو دین کا موضوع ہے، روحانیت، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا جوئی، خلوص و اخلاص، یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں، لیکن ان کے لیے قرآن کی اصطلاح، حدیث کی اصطلاح احسان ہے، وہ ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا، مقتول فی سبیل اللہ کے لیے پورے قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا شہادت، صرف ایک جگہ سورہ آل عمران میں اس کا امکان ہے کہ اس اصل مضمون کے علاوہ کہ جو میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ مفہوم بھی لیا جا سکے اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا۔ ورنہ مشہور ترین آیات وہ ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ یہاں شہادت کا لفظ تو نہیں آیا، قتل کا ہے، یقتلو۔ سورہ آل عمران چونکہ اس کا جوڑا ہے سورہ بقرہ کا، تو یہ مضمون اس میں بھی آ گیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کبھی ہرگز نہ سمجھنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ لفظ شہادت تو نہیں آیا۔ سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ اس کا مظہر کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں۔ قتل ہی کا لفظ ہے، شہادت کا لفظ تو نہیں۔ پھر میں نے آپ کو حدیث سنائی، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں،
پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں۔ یہاں بھی وہی لفظ قتل ہے۔ تو پہلا نقطہ یہ سمجھ لیجئے کہ پورے قرآن مجید میں لفظ شہادت اس معنی میں نہیں آیا ہے جس معنی میں کہ یہ ہمارے ذہنوں میں، ہماری زبانوں پر عام ہے۔ تو پھر قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے؟ اور جیسا کہ میں نے کہا حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے مقتول فی سبیل اللہ کے لیے، تو اس کا ربط کیا ہے؟ یہی در حقیقت دو کوسچنز ہیں کہ جن پر میں اس وقت گفتگو کروں گا۔ اور میں کہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں؟ سب سے پہلے لفظ شہادت کا لغوی مفہوم کیا ہے اسے سمجھیے۔ یہ کہاں سے بنا ہے؟ شہد یشہدو، موجود ہونا، حاضر ہونا۔ اس سے کیا بنتا ہے؟ اس میں فاعل شاہد، شاہد و غائب۔ جو موجود نہیں ہے وہ غائب ہے، جو موجود ہے وہ شاہد ہے۔ شہد یشہد شہودن و شہادتن، اس کے معنی کیا ہے؟ موجود ہونا۔ البتہ اس میں پھر اضافی مفہوم دو پیدا ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی کہیں حادثہ ہوا ہے، کوئی وقوعہ پیش آیا ہے، کوئی قتل ہوا ہے، کچھ اور ہوا ہے، تو گواہی اسی کی معتبر ہوگی جو وہاں موجود تھا، آن دی اسپاٹ، آئی وٹنس۔ لہذا یہاں سے اس کے اندر گواہی کا مفہوم آ گیا۔ شاہد، گواہ۔ اور ایک اور دوسری بات، آپ کسی مشکل میں ہیں، کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی آپ کو مار رہا ہے، تو آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، لیکن موجود ہوں تو مدد کریں گے نا۔ اس لیے شہادت کا ایک مفہوم مدد کا بھی ہو گیا۔ یہ دو اضافی مفہوم ہیں۔ قرآن مجید میں اس دوسرے مفہوم میں سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اے لوگوں، اگر تمہیں فی الواقع کوئی شک ہے کہ یہ کلام جو ہم نے اپنے نبی، اپنے بندے محمد پر اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا کلام نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا کلام ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو۔ تمہارے ہاں بڑے بڑے خطیب ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، پھر یہ کہ کاہنوں کے موکل ہیں، جنات، وہ انہیں کلام سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، سب کو بلا لو، اللہ کے سوا جو بھی مددگار ہوں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو اس چیلنج کو قبول کرو۔ تو یہاں معنی کیا ہوئے؟ گواہ کے نہیں بلکہ مددگار کے۔ اسی طرح سورہ فتح میں فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن حکیم دے کر، اور دین حق، ایک مکمل نظام زندگی دے کر، تاکہ غالب کریں اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ اور اللہ کافی ہے مددگار کے طور پر، کوئی مدد کرے نہ کرے، اللہ کافی ہے۔ تو ایک تو مددگار کے معنی میں شہید کا لفظ آیا، اور دوسرا جو میں نے عرض کیا گواہی۔ اب یہاں سے اصل میں سارا فلسفہ قرآن کا جو ہے شہادت کا، وہ اس لفظ گواہی پر بیسڈ ہے۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ گواہی جو ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ آپ کسی مقدمے میں گواہ ہیں تو آپ کی گواہی کسی کے حق میں ہے، کسی کے خلاف ہے۔ مدعی کے حق میں ہے تو مدعا علیہ کے خلاف ہے، مدعا علیہ کے حق میں ہے تو مدعی کے خلاف ہے۔ تو شہادت کے لیے یہ دو تصور لازمی ہے۔ اس کے لیے نوٹ کر لیجئے، کسی کے حق میں ہو تو لام آئے گا، کسی کے خلاف ہو تو علا آئے گا۔ شہیدہ لہو، اس نے اس کے حق میں گواہی دی، شہیدہ علیہ، اس نے اس کے خلاف گواہی دی۔ لام اور علا کا یہ صلہ جو ہے، اس سے یہ بات بالکل ایک دوسرے سے اپوزٹ ہو جاتی۔ اسی معنی میں حضور کی ایک پیاری حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک،
یہی لام اور الا، یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں، تمہارے لیے دلیل راہ ہے، تمہارا امام ہے، تمہیں راستہ دکھائے گا، تمہاری ہدایت کرے گا، اور اللہ کے ہاں بھی کھڑے ہو کر گواہی دے گا، اے اللہ تیرا یہ بندہ مجھ سے بڑی محبت رکھتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، مجھے سمجھتا تھا، مجھ پر تدبر کرتا تھا، تو وہ تمہارے حق میں گواہی ہو گئی۔ او علیکا، یا تمہارے خلاف، اے اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ میں مانتا ہوں قرآن کو، مجھے پڑھتا تک نہیں تھا، اس نے کبھی مجھے کھول کر نہیں دیکھا، اور پڑھتا تھا تو بغیر سمجھے پڑھتا تھا، اور کچھ سمجھ بھی لیتا تھا تو عمل نہیں کرتا تھا۔ تو القرآن حجت لکا، یا تمہارے حق میں حجت اور دلیل، اور یا او علیکا، یا تمہارے خلاف۔ تو شہادت کا یہ معاملہ سمجھ لیجئے کہ کسی کے حق میں کسی کے خلاف۔ اب میرے چند الفاظ نوٹ کر لیجئے۔ شہادت در حقیقت کار رسالت کی ادائیگی کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین اصطلاح ہے۔ نبی جب آتے تھے گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے حق میں گواہی دیتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ جو اقبال نے کہا، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی دیتے تھے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ پھر جو کچھ کہتے تھے اس کا اپنے عمل سے گواہی دیتے تھے کہ میں خود اس پر عمل پیرا ہوں۔ یہ کار رسالت کی گواہی ہے، اور یہ گواہی لام بھی ہے الا بھی ہے۔ کیسے؟ دنیا میں یہ گواہی اللہ کے حق میں دی جا رہی ہے، اللہ کے دین کے لیے دی جا رہی ہے، حق کے لیے دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، لام کو نوٹ کر لیجئے یہاں۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے حق میں گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ تو یہاں ہم گواہی دیں گے، قرآن پہنچا رہے بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، پڑھو اس کو، اپنے عمل پہ اس کے ذریعے سے اس کی گواہی پیش کر رہے ہیں۔ یہ گواہی ہے اللہ کی، اللہ کے دین کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کی رسالت کی، اللہ کے کلام کی گواہی ہے۔ یہ گواہی الٹی پڑ جائے گی قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر کہیں گے، اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا تیرا کلام۔ Now they are accountable. They can't plead ignorance. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ یہ گواہی الٹی پڑے گی۔ گویا کہ قیامت کے دن انبیاء اور رسول سرکاری گواہ بن کر کھڑے ہوں گے، پروزیکیوشن وٹنسز۔ اے اللہ تیرا پیغام جو آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا۔ اب یہ ذمہ دار ہے، جواب دہ ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں، رسپانسبل ہیں، ان کا محاسبہ تو کر، میں نے پہنچا دیا تھا۔ یہ ہے شہادت حق۔ دنیا میں اپنے قول سے، اپنے عمل سے اللہ کے حق میں، دین کے حق میں، اللہ کی تعلیمات کے حق میں، دین حق کے حق میں گواہی دینا، اور آخرت میں کھڑے ہو کر گواہی دینا کہ اللہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بات پہنچائی نہیں گئی۔ دیکھیے اس میں بہت ہی نازک مسئلہ ہے۔ آپ اپنے کسی عزیز کو ایک پیغام بھیجتے ہیں کہ دیکھنا بھائی کل شام تک یہ کام کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، اگر نہ ہوا تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا۔ اب آپ غصے میں بفرے ہوئے، پھنکارتے ہوئے گئے اپنے اس عزیز کے پاس، خدا کے بندے میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا کہ یہ کام کرنا، تم نے نہیں کیا، میرا نقصان ہوا، کون ذمہ دار ہے؟ اگر وہ یہ کہہ دے ہلکے سے، بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں، بتائیے آپ پتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے کہ نہیں؟
اب غصے کا رخ کدھر ہوگا؟ وہ پیغامبر، بھلے آدمی، تجھے میں نے یہ پیغام دے کر بھیجا تھا، تو نے نہیں پہنچایا، تو میرے نقصان کا ذمہ دار تو ہے۔ اس ٹرائنگل کو ذہن میں رکھیے، پیغام بھیجنے والا جس کے نام پیغام گیا، اور جو پیغامبر ہے بیچ میں۔ پیغمبر میں وہ ایک لفظ ہی نکل گیا ہے نا، پیغامبر اور پیغمبر، لفظ تو ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 ہے اس موضوع پر، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ تمہارے پاس پیغام پہنچ گیا تھا کہ نہیں؟ اور ہم لازماً پوچھیں گے، پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی، تم نے پہنچایا تھا کہ نہیں؟ دیکھیے رسول کتنا ہی بلند مقام ہو، اللہ کے سامنے تو عبد ہے نا۔ اللہ تو اپنے رسولوں سے بھی محاسبہ کرے گا۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ہے کہ نہیں؟ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی اللہ کے سوا الہ بنا لینا؟ اب اس مقام کو پڑھیے، معلوم ہوتا ہے کانپ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے۔ اللہ کا دربار ہے، الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، رب رب ہی ہے خواہ وہ نزول فرما کر اور پہلے آسمان تک آ جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر رات کو اس کے آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان تک، اور پھر کوئی پکارنے والا پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ تو اللہ کہاں آ گیا؟ پہلے آسمان پر، لیکن رہا اللہ ہی، رب ہی، اور حضور پہنچ گئے 7ویں آسمان پر، رہے عبد ہی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کیا ہے، ہیں تو بندے ہی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، عبد عبد ہے، چاہے 7ویں آسمان پر پہنچ گیا ہو، اور رب رب ہے چاہے پہلے آسمان تک اتر آیا ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ حساب لے گا رسولوں سے بھی۔ اسی لیے اسی سورہ مائدہ میں حضور سے واحد کے صیغے میں خطاب کر کے کہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی پہنچا دو وہ سب کچھ جو تم پر نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، پکڑے جاؤ گے اللہ کے ہاں۔ اس اعتبار سے ذرا سوچئے، بعض آیات وہ بھی ہیں نا جن میں حضور پر گرفت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے، حضور چھپا لیتے وہ آیات، کیوں ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ آیات پڑھی جائیں؟ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر جو تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال کیا، اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے؟ ہے انداز ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، انہوں نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا۔ دیکھیے خطاب بھی نہیں کر رہے یہاں پر، یہ بھی ایک طرح کا اظہار ناراضگی ہے۔ اے نبی آپ نے یہ کیوں کیا؟ یہ نہیں کہا، اس نے تیوری چڑھائی، اس نے اپنا منہ موڑ لیا کہ ایک اندھا اس کے پاس آیا۔ یہ آیتیں بھی قرآن میں ہیں اور تا قیام قیامت ہم تلاوت کریں گے۔ تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ ہے کار رسالت۔ اسی لیے رسولوں کے لیے سب سے بڑا لفظ کیا آتا ہے؟ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔
دیکھو لوگوں، ہم نے بھیج دیا تمہاری طرف ایک رسول جو تم پر گواہ بنے گا، تمہارے خلاف گواہی دے گا، شاہدن علیکم، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، تو فرعون نے ہمارے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے پکڑا اسے وبال کا پکڑنا۔ لفظ شاہد، اور شاہد اعلیٰ کے ساتھ، کیونکہ رسول گواہی دے گا، اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ اسی طرح مشہور آیت سورہ احزاب کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے 5 حیثیتوں میں، شاہد سب سے پہلی، مبشر بشارت دینے والے، راست رو راست گو ان کے لیے بشارت، کجرو ان کے لیے خبردار کرنے والے، اور داعی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے، بس سراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ۔ تو یہ شاہد، یہ شہادت، یہ ہے در حقیقت کار رسالت کے لیے اہم ترین اصطلاح، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ قرآن کا اصل فلسفہ شہادت یہ ہے۔ یہی شہادت جب آئے گی آخرت میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم ہر امت پر اس کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمائش کی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ فرمایا ہاں مجھ پر نازل ہوا ہے، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ اور کچھ اور کیفیت، کچھ اور لطف حاصل ہوتا۔ انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو مجلس نبوی کے آداب ہیں وہ گردن نیچی کیے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ 41ویں آیت پر پہنچ گئے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ عَلَىٰ کیا ہوگا اس دن جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام امتوں کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ کے طور پر۔ جب اس آیت پر پہنچے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضور نے فرمایا حسبک حسبک حسبک، بھائی بس کرو بس کرو بس کرو۔ اب انہوں نے جہاں آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ یہ ہے شہادت، شہادت علی الناس۔ اچھا، اس شہادت میں ایک پہلو کیا ہے؟ زبان سے شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ تو گویا کہ گیٹ وے ہے ٹو انٹر انٹو اسلام۔ کوئی ہندو، کوئی سکھ، پارسی، عیسائی آج کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے ہی ہے جیسے ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا اب ادھر آ گیا۔ ایک ہے دین کی، پورے دین کی گواہی دینا اور اپنے عمل سے دینا، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان کے دعوے دارو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کی بیزاری کی انتہا ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں ہو۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جہاں تک دین کی بنیادی تعلیم تھی، توحید، اللہ کی عبادت، اپنے معاملات میں اللہ کے احکام کی پیروی، بس دین اتنا ہی تھا۔ ابھی نظام زندگی کا تصور تھا ہی نہیں۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ پچھلے کوئی 200 برس کی بات ہے کہ نظام، ریاست، ورنہ حکومت کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ ریاست، اسٹیٹ، ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے ریاست۔ شہری ریاست کے وفادار ہوتے ہیں، حکومت کے نہیں ہوتے۔ حکومت کو تو بدلنے کا حق ہے ان کا، بائی الیکشن اور بائی ایجیٹیشن۔
They have the right to change the government. ریاست کے وہ وفادار ہیں. یہ جو نظام آج دنیا میں ہے اس نے جکڑ لیا ہے انسان کو. آپ کی آزادی بہت کم رہ گئی. نظام تعلیم سرکاری سطح پر طے ہو رہا ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے بچے کو غار میں بند کر دیں گے؟ کہاں لے جائیں گے؟ ان پڑھ رکھیں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ اپنے بچے کو اس نظام تعلیم کے حوالے کر کے اپنے ہاتھ دھو لیجئے. پھر واش یور ہینڈز آف. پچھلے زمانے میں سود کوئی لیتا تھا دیتا تھا، چھی 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 لوگ کہتے تھے، چھی 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 چھی. میرا خیال ہے کہ اب کم سے کم 25 برس ہو گئے ہوں گے. ہم نے یہاں آئی بی اے آڈیٹوریم جو ہے بندر روڈ پر ہی ہے، گارڈن روڈ اور بندر روڈ کے چوراہے پر، وہاں ہم نے اپنی قرآن کانفرنس کی تھی. تو اس وقت کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک ہوتے تھے ہیڈ آف اکنامکس، حیدرآباد دکن سے تعلق تھا. انہوں نے اپنی آبزرویشن بیان کی تھی کہ ہمارے بچپن کا حال یہ تھا، بچپن میں اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ وہ سود کھاتا ہے تو اس سے اس طرح بچ کر نکلتے تھے جیسے بھنگن سے بچ کر نکلتے. آپ کو معلوم ہے بھنگن اوپر کیا لے کر جاتی تھی اپنے سر پر؟ یہ کوئی فلش وغیرہ تو نہیں تھا اس زمانے میں. اس کی ٹوکری میں کیا ہے؟ تو آپ جیسے بچتے ہیں، اس کا سایہ بھی نہ کہیں پڑ جائے، ایسے لوگ بچتے تھے. لیکن اس وقت کیا تھا؟ ابھی نظام سودی نہیں تھا، ابھی پرسنل تھا معاملہ، جو چاہے لے جو چاہے نہ لے. آج پورا نظام سود میں جکڑا ہوا ہے. سود اس میں تانے بانے کی طرح پرویا ہوا ہے. اور وہ حدیث جو ہے آج ہمارے سامنے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ خواہ کوئی شخص سود کھائے نہ، لیکن سود کا غبار یا دخان، دھواں اس کے اندر ضرور جائے گا. جیسے کہ اگر ہوا میں ڈسٹ سسپینشن ہو جائے، غبار ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ ناک بند کر لیں گے، سانس نہیں لیں گے، مر جائیں گے. سانس تو لینا ہے، غبار جائے گا کہ نہیں آپ کے پھیپھڑے کے اندر؟ آپ کا کوئی چوائس نہیں ہے. دھواں ہے، کہیں دھواں پھیل گیا ہے تو آپ سانس لینا تو بند نہیں کر سکتے، دھواں جائے گا. آج وہ دھواں یا غبار میرے اندر جا رہا ہے، آپ کے اندر جا رہا ہے. یہ نظام کی بات ہے. لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے فاتح ہیں، فاتح سے مراد افتتاح کرنے والے، فاتح کے معنی کانکرر کے بھی ہیں، اور ایک یہ کہ افتتاح ہو رہا ہے فاتح. جس دور کے فاتح ہیں اس دور میں یہ انسان کا نظام جانے والا تھا چوٹی تک، اور اس کی جڑیں بند پڑ چکی تھیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لہذا شہادت حق کار رسالت کے لیے شہادت کی ذمہ داری تب پوری ہوگی جب وہ نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں. آپ انڈیویجول پارٹی، پرسنل پارٹی، بہت اعلیٰ کردار، بہت اعلیٰ تقوی، بہت زاہد، بہت عابد، سب کچھ ہے، لیکن اس نظام کا حصہ ہے جو نظام باطل ہے. آپ کس کی گواہی دے رہے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے، وہی تو کافر ہیں. تم نے کافر کسے سمجھا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ناہنجار ہیں، فاسق ہیں، غدار ہیں، باغی ہیں، سرکش. یہ 3 فتوے ہیں مفتی اعظم کے. مفتی اعظم کون ہے؟ اللہ. قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اللہ کے لیے، یفتیکم، یستفتونک. اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں کلالہ کے بارے میں. قل اللہ یفتیکم، کہہ دیجیے اللہ فتویٰ دیتا ہے. لو، تو مفتی اعظم کون ہے؟
یہ ساری دنیا کے مفتی مل کر بھی اگر مفتی بن جائیں ایک، تو کیا اللہ کے برابر ہوں گے؟ اور اللہ کا فتویٰ یہ ہے، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو سرکش ہیں۔ اور یہ 3 فتوے ایک رکوع میں آئے ہیں، سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 7۔ تو یہ شہادت جو ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ٹھیک ہے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اب تمہیں معلوم نہیں ہے شہادت گاہ میں آ گئے ہو۔ اور شہادت سے مراد تمہارے قول سے اللہ اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے، تمہارے عمل سے اللہ کی اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے، اور انفرادی ہی نہیں، اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کو قائم کر کے گواہی دو دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے اللہ کا دین، آؤ come and see with your own eyes, this is Islam۔ اچھا اب سنیے دوسری بات جو اس امت کے لیے خاص ہو گئی۔ دیکھیے ہمیشہ سے رسالت کا معاملہ 2 کڑیوں پر مشتمل تھا۔ سورہ حج کے آخری رکوع میں فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پسند کر لیتا ہے، چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔ کیا مطلب؟ اللہ نے پیغام پہنچانا ہے انسانوں کو، 2 لنکس آ گئیں بیچ میں۔ اللہ سے جبرائیل نے لیا، یہ ہے ملک، رسول ملک، اور پہنچا دیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے رسول بشر۔ رسول نے جبرائیل سے لیا اور پہنچا دیا امت کو۔ یہ 2 کڑی ہیں رسالت کی، خوب نوٹ کر لیجیے۔ اللہ یصطفی، پسند کر لیتا ہے، فرشتوں میں سے جبرائیل کو پسند کیا، اور پھر وقتاً فوقتاً انسانوں میں سے جس کو چاہا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ان کو چاہا چن لیا، پسند کر لیا۔ عیسیٰ کو پسند کر لیا، موسیٰ کو کر لیا، جس کو چاہا پسند کر لیا۔ اب محمد کو کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب تک نبوت جاری تھی یہ 2 ہی کڑیاں تھیں۔ اگر ایک رسول کا پیغام لوگوں نے بھلا دیا، پھر کوئی رسول آ گیا، پھر فرشتہ آ گیا، وہ اللہ سے لے کر رسول کو پہنچا رہا ہے، رسول مجھ سے لے کر لوگوں کو پہنچا رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، تاں آ کے بعثت ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی بعثت پر آ کر نبوت ختم۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول۔ اچھا انسان تو ختم نہیں ہوئے، اب وہ پروسیس جو اس کا تقاضا تھا، یہ نبوت اللہ کی کوئی ہابی تو نہیں تھی نا، کوئی پیس ٹائم تو نہیں تھا، ایک ضرورت تھی لوگوں پر حجت قائم کرنا کہ لوگ یہ نہ کہہ سکے اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ آپ ہم سے محاسبہ کس بات کا لے رہے ہیں؟ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا کہ شراب حرام ہے، تو شراب پینے پر محاسبہ کیسے؟ اسی لیے اس بات کو سورہ نساء میں کہا گیا ہے، 6 پارے کے شروع میں، گلدستہ ہے بہت بڑا انبیاء کے رسولوں کا ناموں کا، بہت خوبصورت، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اب دیکھیے لام اور علی کا پھر استعمال آ گیا، القرآن حجۃ لک او علیک۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں کوئی دلیل اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ ہمیں تو نہیں بتایا، ہم تک تو یہ بات پہنچی نہیں، ہاؤ کم؟ وی آر ناٹ ریسپانسبل، وی آر ناٹ اکاؤنٹیبل۔ ٹھیک، تو اس لیے اب یہ کام کون کرے گا؟ اب دیکھیے ان 2 لنکس کے ساتھ ایک تیسری لنک لگا دی گئی۔ اللہ کا پیغام جبرائیل لائے، محمد کو پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے لیا، صحابہ کو پہنچا دیا۔ اب تیسری لنک ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمہارا کام ہے پہنچاؤ پوری نوع انسانی کو، اس لیے کہ میں صرف عرب کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو حضور نے تو خود صرف عرب تک تبلیغ کی ہے، باقی کچھ خطوط لکھے ہیں، اس سے کوئی حجت تو قائم نہیں ہو جاتی۔ مکے والوں پر 12 برس تبلیغ کی ہے، ہندوستان میں تو کوئی آیا ہی نہیں، چین میں کوئی پہنچا ہی نہیں، تمام دنیا تک یہ کام اب امت کے حوالے کیا۔ یا تو حضور رہتے قیامت تک اور تمام نوع انسانی تک اس دین کو پہنچا کر اور کل روئے ارضی پر اس دین کو غالب کر کے سرخرو ہو کر اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، لیکن نہیں، اللہ کی حکمت ہے، اے نبی اب آپ کی امت کا کام ہے۔ اور دیکھیے کس قدر خوبصورت ہے یہ قرآن مجید میں، اسے عربی میں کہتے ہیں فقہ اللغہ، لغت کا بھی ایک تفقہ ہوتا ہے گہرائی میں۔ ایک لفظ جو ہے، اب 2 لفظ ہیں قرآن میں، استفا پسند کر لینا، اجتبا چن لینا، یہ دونوں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں حضور کے لیے، محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں فرق کیا ہے؟ بہت مشکل سوال ہے، بہت مشکل سوال ہے۔ دیکھیے استفاء میں پسند کرنے والے کی پسند کو دخل ہے، اجتباء میں کسی کام کے لیے کسی کو سلیکٹ کرنا ہے۔ ٹو چوز از استفاء، ٹو سلیکٹ از اجتباء۔ آپ کو ہاکی کی ٹیم باہر بھیجنی ہے تو آپ مقابلے کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اچھے کھلاڑی، سلیکشن ہوتی ہے، سلیکشن ہے، یہ سلیکشن ہے۔ اور ایک کوئی گیا ہے باغ کی سیر کو اور گلاب کے ایک پودے میں 10 پھول لگے ہوئے ہیں، اس کے دستے ہنائی نے ایک پھول توڑ لیا، پسند کر لیا، اس کی پسند پر ہے یہ، اٹس ہر چوائس۔ تو چوائس، ٹو چوز از استفاء، ٹو سلیکٹ از اجتباء، اور دونوں بہت قریب ہیں۔ اب امت کے لیے کیا کہا؟ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم، اسی رکوع میں، وہی سورہ حج کا آخری رکوع، 6 آیتوں پر مشتمل قرآن مجید کا جامع ترین رکوع، جس میں پہلے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اپنے نصیب پر فخر کرو، اب تم رسالت کی ایک کڑی کے طور پر ہو، اس سے بڑا منصب کوئی ہوگا؟ یہ کڑی، یہ ہے امت محمد۔ اب اس کو سمجھیے قرآن مجید میں کیسے بیان کیا گیا۔ اسی سورہ حج کی آخری آیت میں فرمایا یہ جو تم سے کہا رہا جہاد کرو جتنا کہ جہاد کا حق ہے، کس لیے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول گواہ بنے تمہارے خلاف اور تم گواہ بنو پوری نوع انسانی کے خلاف۔ اے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا، تیرے رسول کی امانت ہمارے پاس آئی، ہم نے پہنچایا۔ یہ ہے شہادت کا فلسفہ، ہے کئی ذہنوں میں؟ یہ ہے امت کی رسپانسبلٹی۔ اور چونکہ اہم مضمون قرآن میں 2 دفعہ ضرور آتا ہے، یہ سورہ حج ہجرت سے متصلاً قبل نازل ہوئی ہے،
اور سورہ بقرہ ہجرت کے متصلاً بعد اس میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہی بات ہے دوہرا کر اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک درمیانی لنک بنا دیا ہے امت کی حیثیت سے، امتاً وسطاً۔ اس کا ترجمہ بہترین امت بھی کر دیا جاتا ہے کہ جو چیز درمیانی ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے، لیکن میرے اس پورے فلسفے کے حوالے سے سمجھ لیجئے یہ امت واسطہ ہے محمد اور پوری نوع انسانی کے مابین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور یہ کس سبجیکٹ، یہ آیا ہے کس کانٹیکسٹ میں؟ تحویل قبلہ۔ 16 مہینے تم نے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی اب اپنا رخ موڑ دیجئے مسجد حرام کی طرف۔ اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ جو حیثیت بنی اسرائیل کو حاصل تھی اب وہ تمہیں حاصل ہے، ان سے سلب کر لی گئی وہ پوزیشن اور ان کا قبلہ منسوخ۔ اب ایک نیا قبلہ ہے اور اس قبلے کے گرد امت محمد ہے، اس کی تاسیس ہو گئی ہے اور اس کی کورونیشن ہوئی ہے، تاج پوشی ہوئی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب اس پس منظر میں سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس شے کی گواہی دنیا کے سامنے دے رہے ہیں؟ ہمارے تو انفرادی معاملات بھی بہت پست ہیں، ہمارے تو معاملات آپس کے غلط ہیں، ہم تو جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور ملاوٹ اور خیانت اور غبن، اس میں تو ہم بہت ہائی مارکس جو ہیں سیکیور کر رہے ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں، اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں۔ یہ گواہی ہم دے رہے ہیں، یہ محمد کے ماننے والے یہ ہیں، یہ ہے امتی محمد کے، جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، جو اپنے معاملات مینیج نہیں کر سکتے، بیکاری، یہ اور کہاں ہے وہ دین؟ کوئی ایک ہی دنیا میں دکھا سکتے ہو کہ یہ ہے دین؟ آؤ see with your own eyes, this is دین الحق۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہ بڑی نازک ذمہ داری، بڑی نازک، اس کا ایک اندازہ آپ کو ہو جائے گا خطبہ حجۃ الوداع سے۔ حضور نے جو خطبہ دیا، اور وہ عظیم ترین خطبہ ہے تاریخ انسانی کا، آخر میں موٹی موٹی باتوں کو پھر دہرایا۔ دیکھو عورتوں کا خیال کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، دیکھو غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، جو بھی تھی۔ پھر آپ نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، آج سے 1400 برس قبل 1.25 لاکھ کا مجمع بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، جبکہ ابھی اسلام صرف جزیرہ نما عرب تک محدود تھا۔ آج بھی پہلے کبھی ہو جاتے تھے 28-30 لاکھ بھی، ان مینیجیبل ہو رہا تھا معاملہ۔ اب سعودی عرب کی حکومت نے کو مینیج کیا، پابندیاں لگائی تو 20 لاکھ، یہی ہے نا 1.25 لاکھ کا مجمع۔ اور اس کا نقشہ میں دکھا دوں، ایک ایک حرف آپ 3 مرتبہ کہہ رہے تھے۔ داہنی طرف رخ کر کے کہا، وہ سنا، پھر مکبر کھڑے ہوئے ہیں، اس نے سنا اور آگے پہنچایا، اس نے سنایا آگے پہنچایا، لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، کوئی پبلک ایڈریس سسٹم تو نہیں تھا۔ پھر آپ نے سامنے رخ کر کے وہی بات فرمائی، پھر یہاں سامنے کھڑے ہوئے لوگوں نے پہنچایا، پھر بائیں طرف رخ کیا۔ اسی لیے ہر جملے کو، ہر بات کو آپ نے 3 دفعہ کہا، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور عام عادت صحابہ کی یہ تھی کہ اول تو حضور کے سوال پر خاموش رہتے تھے کہ واللہ ورسولہ عالم،
یا اگر جواب دیتے تھے تو فرط ادب سے، بہت مختصر جواب. وہ چلبلے قسم کے شاگرد جو ہوتے ہیں، جو استادوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں، صحابہ کرام اس طرح کے نہیں تھے. اپنی لیاقت اور ذہانت کا روب جو ہے اپنے استادوں پر گاٹتے. وہاں تو یہ تھا کہ ایک بات جواب. یہاں 4 جواب دیے ہیں صحابہ نے. انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. 3 مرتبہ حضور نے کہا الا هل بلغت، اور 3 مرتبہ جواب آیا انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. اے نبی، ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا. یہ قرآن تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا تھا نا، آپ کے پاس تو امانت تھی. آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. آپ نے ہر قسم کی گمراہیوں کے، اندھیاریوں کے، اندھیروں کے پردے چاک کر دیے. 3 دفعہ یہ جواب لے کر انگشت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. They can't sue me in your court on the day of judgment. یہ میرے خلاف استغاثہ نہیں لا سکتے کہ میں نے پہنچانے میں کمی کی ہے. یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. It was the sigh of relief جس کو کہتے ہیں 23 برس کی محنت شاقہ. کون کون سے مراحل آئے ہیں. یوم طائف بھی آیا ہے، 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی قید بھی ہے، معرکہ احد بھی ہے، احزاب بھی ہے، 70 مبلغین ذبح کیے گئے ہیں. کیا کیا نہیں دیکھا، کیا کیا نہیں جھیلا. لیکن پھر بات کیا ہوئی؟ اب آپ نے آخری بات اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ، اور اس کے بعد فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب جو یہاں موجود ہیں ان کے ذمے ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے. میں فارغ، میرے کندھے سے بوجھ اتر کے اب تمہارے کندھوں پر آیا. اب اس غائب میں وہ بھی تمام لوگ شامل تھے جو اس وقت دنیا میں تھے اور وہاں نہیں تھے. شاہد اور غائب کا لفظ آ گیا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. شاہد اور غائب، شاہد موجود. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور غائب میں وہ بھی ہے جو قیامت تک آئیں گے. یہ ہے اس امت کا فرض منصبی. حضور کی زندگی میں بھی تو صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ جو ایمان لایا اسی کام میں لگ گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے 6، ٹاپ کے 10 صحابہ میں سے 6 حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے. اس کی خاص وجہ ہے. دیکھیے مکے کی جو بھی ان کی ایک ہائرارکی تھی، ان کی ایک حکومت تھی، عہدے بھی تھے. ابو لہب فائننس منسٹر تھا، بیت المال کا انچارج تھا. حضور کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا. یتیم پیدا ہوئے، مفلسی اور قلاشی میں بچپن گزرا ہے، نوجوانی گزری ہے. وہ تو اللہ نے غنی بھی کیا ہے تو حضرت خدیجہ کی دولت سے کیا، اور عرب میں اس کو کوئی قابل عزت بات نہیں سمجھا جاتا تھا کہ دولت آپ کی نہیں، آپ کی بیوی کی ہے. یہ جو ایلیٹ کلاس تھی اوپر، اس کو اسی کلاس کا کوئی شخص تبلیغ کر سکتا تھا. حضرت ابو بکر اس ایلیٹ کلاس سے متعلق تھے. 40,000 درہم کا سرمایہ تھا جس سے کاروبار کر رہے. نمبر 2، موسٹ سینسٹیو ایشو جو تھا قبائلی زندگی میں، قتل کے مقدمے میں دیت کا فیصلہ. فلاں شخص کو فلاں نے قتل کر دیا، دیت کتنا ہوگا؟ 100 اونٹ ہوں گے، 200 ہوں گے، 300 ہوں گے، 50 ہوں گے، 40 ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ کرنسی وہاں اونٹوں ہی کی تھی. یہ فیصلہ ابو بکر کرتے تھے. اس ہائرارکی میں بھی ایک مقام تھا. دولت مند بھی تھے، سیرت و کردار میں بھی یقیناً دامن صاف. یہی وجہ ہے کہ ٹاپ کے 6 صحابہ، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعید ابن زید،
سعد بن ابی وقاص، یہ ان کی دعوت پر ایمان لایا۔ تو اس وقت بھی صحابہ ساتھ تھے، اور آئندہ اب یہ امت کے ذمے ہے پہنچانا، اور نہیں پہنچاتی تو پوری دنیا ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے گی اللہ کے، اے اللہ یہ ہے تیرے خزانے کے سانپ، یہ بنے پھرتے تھے سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، گا گا کے اور ناچ ناچ کر انہوں نے نہ اسلام ہمارے سامنے پیش کیا، نہ اپنے عمل کے ذریعے سے پیش کیا، نہ تبلیغ کی، اور نہ ہمیں کوئی نمونہ دکھایا۔ اس کار رسالت میں جو حضور کے دست و بازو بنے وہ 3 کیٹیگریز کے آدمی تھے: صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ اب ایک اور ٹرم ہے، شہداء ایک اور معنی میں آ رہی ہے۔ وہ کہا گیا ہے سورہ فاتحہ میں، ہم پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ Who are they؟ یہاں تو چونکہ بات مختصر ہے، سورہ نساء میں کھول دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں گے انہیں معیت حاصل ہوگی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی۔ یہ 4 کارڈرز ہو گئے۔ بیس لائن صالحین، ٹاپ نبی، نبوت کا دروازہ بند۔ یہ پہلے بھی اکتسابی شے نہیں تھی، یہ اللہ دیتا تھا جس کو دیتا تھا۔ وہاں بھی 2 راستہ درمیان میں رہ گئے، صدیق اور شہید۔ ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، صدیق ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کرنے میں کچھ دیر نہیں لگائی، اسپونٹینیس، اس لیے کہ ان کے اپنے اندر وہ بات پہلے سے موجود تھی۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، لہذا کوئی دیر کا سوال ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے کہ اس نے ایک لحظے کا توقف کیے بغیر تصدیق کی۔ یہ صدیق وہ لوگ ہوتے ہیں، جدید اصطلاح میں آپ کہیں گے انٹروورٹس، دروبین۔ ہمت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، اپنے افکار کی وادیوں میں بھی سفر کر رہے، دل کی گہرائیوں میں بھی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ان کا مزاج جب غور و فکر کرنے والے ہیں، سوچنے والے ہیں، نیکی کی حس بیدار ہے، از خود اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی روشنی میں وہاں پہنچ گئے آس پاس، لہذا دعوت آئی فوراً تصدیق۔ ہماری امت کے عظیم ترین صدیق ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، اور عظیم ترین شہداء حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کود، بھاگنا، دوڑنا، ادھر گئے اس کو دھکا دے دیا، ادھر گئے اس سے کوئی لڑائی مول لے لی، یہ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ صدیقین جو ہوتے ہیں وہ خلوت پسند ہوتے ہیں، یہ جلوت پسند ہوتے ہیں، ایکسٹروورٹس۔ محفل میں یہ خوش رہیں گے، اکیلا پن ان کو بہت بھاری گزرتا ہے۔ یہ لوگ چونکہ غور و فکر کے عادی نہیں ہوتے، اور کچھ اپنے معاشرے کے تعصبات کا ان کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، انہیں نبی کی دعوت کو سمجھنے میں دیر لگ جاتی ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال دے رہا ہوں، حضرت حمزہ انتہائی محبت کرتے ہیں حضور سے، چچا بھتیجے کا رشتہ بھی ہے، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہم جولی بھی ہیں، کہ 6 سال بیت گئے ہیں، سوچا ہی نہیں بھتیجا کیا کہہ رہا ہے، سوچا ہی نہیں۔
اپنی تیر کمان لی نکل گئے، شکار کر رہے ہیں، وہیں پہ بھون بھون کے کھا رہے ہیں، یہی ان کی ہابی تھی۔ جیسے حضرت اسماعیل کا نقشہ آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حمزہ کا بھی سیرت و کردار کے اعتبار سے وہی نقشہ تھا۔ 6 سال لگ گئے، سوچا ہی نہیں، اور سوچا بھی ہے تو کس طور سے؟ جذباتی طور پر برسٹ ہوئے۔ ایک روز شکار سے واپس آیا، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ صوبیہ وہ لونڈی جس نے دونوں کو دودھ پلایا تھا، حضور کو بھی اور ان کو بھی، اور انہوں نے کہا کہ حمزہ آج تو ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ گھر میں داخل نہیں ہوئے، سیدھے گئے جہاں وہ اپنا پرا جمائے بیٹھا تھا، اس کے سر پر جا کر کمان ماری، سر پھٹ گیا اس کا، کہا تم نے یہ کیا ہے؟ اچھا تم اس کے خلاف ہو، چلو میں اس پر ایمان لاتا ہوں، آؤ میدان میں۔ جذباتی انداز میں، یہ غور و فکر کا معاملہ نہیں تھا، جذباتی تھا۔ یہی معاملہ حضرت عمر کا ہے، تلوار لے کر نکلے ہیں، ننگی تلوار، آج تو گردن اڑا کے آؤں گا محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کل 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 ہر گھر میں لڑائی ہے، اولاد ماں باپ سے جدا ہو گئی، بھائی بھائی سے کٹ گیا، بہن بھائی سے جدا ہو گیا، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے جدا ہو گئی۔ یہ محمد نے کیا ہمارے معاشرے کے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وفداہ آباؤنا و امہاتنا۔ لہذا آج تو قصہ پاک کر کے آؤں گا۔ وہ بھی اسی طرح کے تھے، پہلوان قسم کے آدمی، ادھر اس کو کندھا مارا، ادھر اس سے لڑے، ادھر اس سے کشتی کر رہے ہیں، اس طرح کے آدمی تھے۔ اب حضرت حذیفہ درمیان میں مل گئے، کہاں جا رہا ہے عمر؟ کہ آج محمد کا بس میں قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایمان لا چکے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا۔ ان کا تم محمد کو جا رہے ہو قتل کرنے، اپنی بہن اور بہنوئی کو تو جا کے دیکھو، وہ ایمان لا چکے، فاطمہ بنت خطاب اور سعید ابن زید۔ اب جو انہیں غصہ چڑھا ہے، آگ بگولا ہو کر آئے، دروازہ پیٹا ہے، وہاں اندر میاں بیوی بیٹھے ہوئے، سورہ شعراء کی آیات، سورہ طٰہٰ کی آیات نازل ہوئی تھی، اور حضرت خباب بن الارت آئے تھے وہاں پہ انہیں پڑھانے کے لیے، وہ پڑھا رہے تھے۔ معلوم ابو عمر آ گیا، انہیں تو کہیں چھپایا، دروازہ کھولا، کیا پڑھ رہے تھے تم؟ یہ چپ۔ بہنوئی کے تھپڑ مارا زور سے، بہن درمیان میں، اس کے تھپڑ مارا۔ بہن کا ایک جملہ، عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، اب جو دین ہم نے اختیار کیا ہم نہیں چھوڑنے والے۔ موم ہو گیا۔ یہ صنف نازک، اس میں اتنا دم خم کہاں سے آ گیا؟ عرب کے اس معاشرے میں عورتوں کا مقام کیا تھا؟ ان کی کوئی حیثیت تھی کہ مردوں کے سامنے بول سکے؟ اچھا کیا پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ؟ نہیں تم نجس ہو، وہ کلام پاک ہے، تم نہیں پڑھ سکتے، نہاؤ۔ غسل کرایا، پھر سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی، ایمان لے آئے۔ جو تلوار ننگی کر کے جا رہے تھے، اس کو جیسے غلاموں کا رواج تھا کہ وہ تلوار کو اپنی گردن کے اندر لٹکاتے تھے، وہ لٹکا کر لے کر گئے۔ یہ شہداء ہے۔ اب آئیے آخری مرحلہ میری گفتگو کا۔ جن لوگوں نے حضور کا ساتھ دیا، اور ساتھ دینے میں یہ شہداء آگے نکل جاتے، صدیقین پیچھے رہ جاتے۔ یہ غور و فکر کرنے والے، وہ جو اقبال نے کہا نا کہ لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، تو یہ جو ہوتے ہیں شہداء، یہ سر بکف والے لوگ ہیں، تو یہ آگے نکل جاتے ہیں۔ پھر لہذا حضرت عمر کے ایمان لانے پر پھر مسلمانوں نے مسجد کے اندر آ کر اور کھلا صحن کعبہ کے اندر آ کر نماز پڑھی، اور جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو اعلان کر، باقی چھپ کے نکلتے تھے صحابہ، چھپ کر، پتہ لگ جائے کسی کو، اور آپ نے آ کر وہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا دیکھو میں جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، اگر کسی کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے تو آئے اس پہاڑ کے پیچھے میرا مقابلہ کر لے، روک لے مجھے۔ تو یہ تھے حضرت عمر۔ لیکن اب جو بات کہہ رہا ہوں، جنہوں نے ساتھ دیا اور اس میں اپنی جانیں دے دیں، اس کام میں، اس شہادت علی الحق میں، اس شہادت علی الناس میں، اس شہادت للہ میں اپنی جانیں دے دیں،
وہ گویا کہ کوالیفائی کر گئے کہ انہیں شہید کہا جائے، گواہ اللہ کا کہا جائے۔ اس معنی میں یہ مقتول فی سبیل اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ، اور حدیث میں ہوا ہے، اگرچہ معروف صیغے میں نہیں آتا، مجہول میں آتا، فقد استشہدا، اس کی شہادت قبول کر لی گئی، اس کو گواہ بنا لیا گیا۔ آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اللہ نے اس کو گواہ بنا لیا، جو جان دے دے اب اس کے اللہ کے گواہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس معنی میں مقتول فی سبیل اللہ کے لیے لفظ شہید شروع ہوا، ہوتے ہوتے یہ ایسا پھیل گیا کہ میں نے اب تک جو فلسفہ شہادت قرآن کا بیان کیا ہے، قرآن مجید کی آیات محکمات کے حوالے سے، وہ سب ذہنوں سے اوجھل۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کی جو اہم ترین شہادتیں ہیں دور نبوی کے بعد، اس کا پس منظر بیان کر دوں۔ شہادت عمر، شہادت عثمان، شہادت علی، پھر شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ شہادتیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں نہیں ہوئی ہیں، بلکہ نظام قائم ہو گیا تھا اس کے ڈیفنس میں ہوئی، اور شہادتیں ہیں اللہ کے لیے ہیں، قتل ہوئے ہیں۔ اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو فلسفہ سمجھنا ہوگا، دی فلاسفی آف ریولوشن۔ ریولوشن جب بھی دنیا میں ساری سٹیجز گزار کر کامیابی کے قریب آتا ہے تو اس کے دشمن سر دبک کر بیٹھ جاتے ہیں، سر نیچا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں کہ اب تو ہمارے بس نہیں چل رہا، لیٹ اس گو اینڈ ایکسپٹ اینڈ سرنڈر۔ لیکن پھر موقع ملا تو پھر نپٹیں گے ان سے۔ دس از کالڈ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس، اینڈ ایوری ٹرو ریولوشن ہیز کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس۔ اب جو حضور کا کارنامہ ہے 23 برس میں عظیم ترین انقلاب برپا کر دیا، وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے کہ میں گواہیاں پیش کروں کہ دنیا میں کس کس نے کہا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب حضور کا تھا۔ آخری وقت میں آ کر فتح مکہ کے بعد اب فوج در فوج، فوج در فوج لوگ آ رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے ہو، تم کہو کہ ہم نے سرنڈر کر دیا، ہم اسلام لے آئے، اطاعت قبول کر لی، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب حضور کی آنکھ بند ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی اگریو پارٹی کون سی تھی؟ مشرکین مکہ، مشرکین عرب، جن کو کہ حضور کے آخری سال جو تھا زندگی کا، اس میں جو یہ دھمکی دے دی گئی تھی 4 مہینے کی مہلت ہے، ایمان لاؤ گے تو ٹھیک ہے ورنہ قتل عام ہو جائے گا۔ اب وہ جو سر اپنا دبک کر بیٹھ گئے تھے، اب وہ کھڑے ہوئے۔ دس از دی ٹائم ٹو اسٹرائک بیک۔ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، ارتداد، نوٹ کیجئے میری بات، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور حضور کے انتقال کے بعد یخرجون من دین اللہ افواجا، نکل گئے اللہ کے دین سے فوج در فوج۔ یہ وقت تھا، ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں، آہنی عزم والا شخص، بہت منحنی سے انسان، کمزور سے انسان، رقیق القلب انسان، لیکن عزم کوہ ہمالہ والا تھا اندر۔ جنگیں کی ہیں، عمر جیسا شخص بھی کہہ رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ دیکھیے مصلحت دیکھیے، آپ نے جیش اسامہ کو روانہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، حضور نے تیار کیا تھا، آپ نے کہا میں کیسے روک لوں؟ آپ نے نئے نبوت کے جو ماننے والے ان کے خلاف جہاد شروع کر دیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ مرتد ہیں، کرنا ہوگا، لیکن ان زکوٰۃ والوں سے آپ نرمی برتیں، انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا ہے، نماز کا انکار نہیں کیا، زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں دیں گے،
ہم اپنے طور پر اپنی زکات جمع کریں گے، اپنے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر حضور کے زمانے میں یہ اونٹ جب دیتے تھے زکوٰۃ کے، اور اس کے ساتھ اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور آپ کہیں کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں جنگ کروں گا۔ ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم ہو جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ اور اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ بہرحال یہ جو پہلی کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ تھی، اسے حضرت ابو بکر کی فضیلت، ان کا جو یوں سمجھیے کہ وہ پوری بات جو ایک دفعہ پھیل منتشر ہو گئی، حجاز کے چند شہروں تک اسلام رہ گیا تھا، پورا عرب باغی مرتد، کنسولیڈیٹ کر کے حضرت عمر کے حوالے کر۔ حضرت عمر کے زمانے میں اب جو جہاد ہوا ہے، قتال ہوا ہے، اس میں سب سے زیادہ ایگریوڈ کون تھے؟ ایرانینز۔ دو سپر پاورز تھیں، رومن، اس کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی تھیں، تیسری انٹیکٹ تھی۔ 3 ٹانگیں کون سی تھیں؟ نارتھ افریقہ پورا اس کے پاس تھا، وہ نکل گیا۔ ویسٹ افریقہ، شام، ترکی، فلسطین کا علاقہ اس کے پاس تھا، وہ نکل گیا، مسلمان لے گئے۔ اب رہ گیا یورپ کا، ایسٹرن یورپ۔ لیکن سلطنت ایران کی دھجیاں بکھر گئی، ختم، نسیہ منسیہ۔ ایگریوڈ پارٹی تو دوسری کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ ایران سے آئی۔ ایرانی نیشنلزم، ایرانوں میں بڑا غرور تھا، آپ نے، وہ تو فردوسی مسلمان تک کہہ گیا ہے، شیر شتر خوردنو سوس مار، عرب را بجائست آیت بکار، کہ تختے کیا نہ کند آرزو، تفو برتو ہے چرخ گردہ تفو۔ یہ عرب، یہ اجڑ، یہ سوسمار، گوہ کا گوشت کھانے والے اور اونٹ کا دودھ پینے والے، آج ان کی یہ مجال ہو گئی ہے کہ تخت قیانی، یہ امپائر ایرانین آج اس تخت کی آرزو کر رہے ہیں۔ تفو برتو ہے چرخ طرف گردہ تفو، اڑ گئے، پرخچے اڑ گئے۔ اس نے حضور کا نامہ مبارک چاک کیا تھا، سلطنت چاک ہو گئی۔ اب یہ جو ان کے اندر تھا پرائڈ آف نیشنلزم، اس نے حضرت عمر کو شہید کیا۔ ابو لولو فیروز، ایک مجوسی ایرانی، اور ایک ایرانی جنرل ہرمزان، ان کی سازش۔ یہ ہرمزان کتنا چالاک تھا ذرا نوٹ کیجئے۔ اس کے خلاف بہت سے مقدمات تھے، اور جب پکڑا گیا تو اس کا قتل ہونا تھا، قتل کے لیے لے آیا گیا حضرت عمر کی عدالت میں سامنے۔ ہیلا کیا اس نے، انہوں نے کہا مجھے ذرا پانی پلا دو۔ ٹھیک ہے، واؤ بھائی، پانی، کٹورا ہاتھ میں لے کر، پہلے مجھے یہ ضمانت دو کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کرو گے۔ ہاں ہاں ہاں، تم پی لو پانی، ہم نہیں قتل کریں گے، پانی پی لو۔ کٹورا پھینک دیا، کرو قتل مجھے اب، جب تک میں یہ پانی نہیں پی لوں تو مجھے قتل نہیں کرو۔ کہاں سے لاؤ گے وہ پانی؟ اب چھوٹ گیا۔ لیکن پھر جو سازش کی ہے ابو لولو کے ذریعے سے، ابو لولو غلام تھے کسی صحابی کے، انہوں نے مکاتبت کی ہوئی تھی کہ اتنا اگر تم پے کرتے رہو گے تو اتنے عرصے میں تمہیں میں آزاد کر دوں گا۔ آ کے حضرت عمر سے شکایت کی کہ بہت زیادہ مجھ پر رقم ڈالی ہوئی ہے انہوں نے۔ حضرت عمر نے پوچھا تم کام کیا کیا جانتے ہو؟ میں یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں۔ فرمایا پھر یہ زیادہ نہیں ہے۔ اور دیکھو، اس نے کہا تھا میں چکی بھی بناتا ہوں، ایک چکی میرے لیے بھی بنانا۔ کہا آپ کے لیے تو میں وہ چکی بناؤں گا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ وہ شخص جس نے قتل کیا حضور حضرت عمر، سمجھا یہ گیا تھا کہ یہ اس پلر پر کھڑا ہوا ہے سارا دین کا نظام۔ عمر عمر واقعتاً عظیم ترین شخصیت، آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جو 100 پوری دنیا کے عظیم انسانوں کا جو اس نے چناؤ کیا ہے، 100 کا عظیم ترین انسانوں کا، نمبر 1 پر حضور ہے تو نمبر 50 پر حضرت عمر ہے، مسلمان اور کوئی شامل نہیں ہے اس میں۔
یہ تھا کاؤنٹر ریولوشن فرام ایرانین سائڈ۔ اب تیسری چیز دیکھیے، مذہبی میدان میں جو نصارہ اور یہودی تھے، ان میں کون تھا سب سے بڑا ایگریوڈ؟ نصارہ سے تو کوئی ٹکراؤ ہوا ہی نہیں۔ نصارہ میں سے تو نجاشی بھی تھے رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے پناہ دے دی تھی اور تصدیق کر دی تھی سورہ مریم کی آیات سن کر کہ جو کچھ ان آیات میں بیان ہوا ہے عیسیٰ کی حقیقت اس سے ایک تنکا برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ پھر حضور نے نامہ مبارک ہرقل کو بھیجا، ہرقلیس، اور وہ چاہتا تھا کہ ایمان لے آئے، لیکن خواہش یہ تھی کہ جیسے 200-250 برس پہلے کانسٹنٹائن ایمان لایا تھا عیسائیت پر اور پوری مملکت عیسائی ہو گئی تھی، اسی طرح میں ایمان لاؤں مسلمانوں پر، اسلام پر، تو پوری مملکت میری مسلمان ہو جائے، تاکہ میرا نظام انٹیکٹ رہے، میری بادشاہی برقرار رہے، جیسے کانسٹنٹائن کی بادشاہی برقرار رہی جب پوری مملکت ہو گئی عیسائی۔ وہ نہیں ہو سکا تو محروم رہ گیا، لیکن یہ کہ وہ پہچان گیا تھا۔ یہی وجہ غزوہ تبوک میں جب حضور گئے ہیں وہ آگے نہیں آیا، موجود تھا، اسے معلوم تھا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر گرے، وہ نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا، نبی سے وہ ٹکرائیں یا نبی ان سے آ کر ٹکرائیں، فتح تو نبی کی ہوگی۔ اسی طرح مقوقس شاہ مصر کے پاس آپ نے بھیجا پیغام، اپنا خط بھیجا، اس نے اکرام کیا، عزت کی، تحفے بھیجے، اور حضرت ماریہ قبطیہ اور ایک اور 2 جو ہیں کنیزیں بھیجی، بلکہ کنیزیں نہیں، وہ بھی حضرت حاجرہ کی طرح شہزادیاں تھیں۔ تو عیسائیت سے کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں ہوئی حضور کے زمانے میں، یہودیت کا قلع قما کیا۔ 3 قبیلے مدینے میں تھے، باہر نکالے گئے، ان میں سے ایک کی جو ہے گردنیں جو ہیں ذبح کی گئی ہیں، بنو قریظہ کی، بوڑھے، عورتیں، بچے معاف، باقی جو بھی جنگ کرنے کے قابل لوگ ہیں ان کی گردنیں اڑا دی گئی۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر نکال دیے گئے۔ پھر خیبر فتح کیا گیا، اور خیبر کے آس پاس کے سارے قلعے ان کے یہودیوں کے جو ہیں وہ فتح کر کے اور اسلامی مملکت میں شامل کیے گئے۔ لہذا یہودی سب سے زیادہ ایگریوڈ پارٹی تھی، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہودی سمجھتے تھے کہ ہماری دولت لے گئے یہ مسلمان۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، کشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ تسلیس کے فرزند میراث خلیل لے گئے تھے، بیت المقدس ان کے کروسیڈرز کے قبضے میں آ گیا تھا 1099 میں، اور رہا تھا 1187 تک، 88 ایئرس۔ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل۔ تو میراث موسوی جو تھی وہ منتقل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو۔ ان کا قبلہ کینسل، یہ قبلہ آ گیا، تو سب سے زیادہ دکھ تو انہیں تھا۔ اب جو وہاں سے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ آئی ہے وہ عبداللہ ابن سبا یہودی۔ بعض لوگ آج یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسی ہی افسانوی شخصیت ہے، کوئی اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ بڑی زیادتی کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے بعض اہل تشیع یہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر درج ہے کہ حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا اس کے 40 ساتھیوں کو آگ میں زندہ جلوایا۔ رجال کشی کے اندر دیکھ لیجیے، لکھا ہوا موجود ہے۔ لیکن چونکہ کچھ لوگوں نے شیعت کے لیے لفظ سبائیت استعمال کرنا شروع کر دیا، اس لیے وہ ڈیفنس میں کہتے نہیں سبا تو یہ تو افسانوی شخصیت ہے، سبا کوئی تھا ہی نہیں عبداللہ ابن سبا۔ نہیں، عبداللہ ابن سبا ایک شخص تھا یہودی، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا دارالاسلام میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد۔ اور ایک مغالطہ میں چاہتا ہوں کہ ان دی فرسٹ انسٹنس دفع کر دوں۔ عام طور پر اتنی غلط طریقے سے تاریخ بیان ہوئی ہے کہ حضرت عثمان کے عہد خلافت کو سمجھتے ہیں پورا کا پورا عہد خلافت غالباً فتنوں ہی کے اندر تھا اور اختلافات ہی تھے اور خانہ جنگ۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں تھا۔ طویل ترین دور جو ہے دور خلافت حضرت عثمان کا ہے، 12 سال۔ حضرت ابوبکر کے 2.5 سال، حضرت عمر کے 10 سال، دونوں کو جمع کریں گے تو عثمان کا۔
اور اس میں 10 سال بالکل اسی شان کے ہیں جو حضرت عمر کے خلافت کے شان ہے، کوئی اختلاف نہیں، اور فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اس کے آخری ایام میں یہ شخص آیا اور اس نے ایک تو یہ کیا کہ پرانی جو قبائلی عصبیت تھی اس کو زندہ کیا۔ خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے، محمد ہاشمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاؤ کم یہ ایک بنو امیہ کا شخص کیسے بیٹھا ہے؟ دیکھیے اس شخص نے کتنا انتظار کیا۔ حضرت ابوبکر بنو امیہ میں سے نہیں تھے، لہذا یہ فتنہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ چشمک جو تھی وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی تھی، بڑی پرانی تھی، یہ بڑے برابر کے یہ دو کلینز جو تھے مد مقابل تھے ایک دوسرے کے، باقی چھوٹے قبیلے تھے، بنو تیم ہیں، بنو عدی ہیں، لیکن مقابلہ تھا بنو امیہ اور بنو ہاشم کا۔ حضرت ابوبکر بنو تیم میں سے، حضرت عمر بنو عدی میں سے، بنو امیہ میں سے حضرت عثمان۔ اب اس کو موقع ملا، اب آیا یہ اموی، یہ بن گیا، یہ سب غاصب ہیں، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی۔ خلافت پہلے دن سے علی کی ہے اور اس کو ملنی چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کر، اور علی تو خدا ہے، انکارنیٹ، گاڈ انکارنیٹ، یہ اس کا عقیدہ جس نے پھیلایا۔ یوں سمجھیے ایک شخص نے حضرت عیسیٰ کے دین کو زیرو کر دیا تھا۔ لوگ مانتے نہیں کہ ایک شخص اتنا کچھ کر سکتا ہے۔ یہودی اور سازشی ذہن، ان کی صلاحیت اور ذہانت، ایک شخص تھا پال، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنانے والا، وہ توحید ختم، تسلیس آ گئی، شریعت کو ختم کرنے والا وہ حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے تم پر شریعت موسوی نافذ رہے گی، اس نے کہا نہیں، ایبروگیٹڈ، نو شریعہ۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا تمہیں تبلیغ کرنی ہے صرف یہودیوں تک۔ I have been sent only in search of the lost sheep of the house of Israel۔ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، تمہیں باہر تبلیغ نہیں کرنی۔ اس نے تبلیغ کا دائرہ وسیع کیا۔ وہ دین مسیحیت ختم، وہ دین پالزم ہے جو چلا ہے اس کے بعد۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ اور یہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ کرسچینٹی جب تک حضرت مسیح موجود تھے، وہ سوائے ایک یہودیوں کے فرقے کے اس کی کوئی اور حیثیت نہیں تھی، لیکن پال نے اسے ایک انڈیپینڈنٹ دین بنایا۔ ایک شخص کی کارروائی ہے یہ ساری، اور آج پوری دنیا، پوری عیسائی دنیا اسی پر ہے، تسلیس پر بھی، اور شریعت ختم، اور دعوت جو ہے کرتے پھر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اسی طرح اس نے کیا، قبائلی عصبیت کو چھیڑا اور حضرت علی کا مبالغہ کیا، یہ خدا ہے، اوتار، گاڈ انکارنیٹ۔ تیسرا کام کیا کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو عاملین تھے، گورنر کوفے کا ہے، گورنر شام میں دمشق میں ہے، گورنر مصر میں ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا۔ یہ بیت المال میں خیانت کر رہے ہیں، یہ غبن کر رہے ہیں، یہ اپنے عزیزوں کو جو ہے پال رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، اور وہ اقربا پروری کر رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، اور ٹیکنیک کیسی عجیب۔ کوفے میں کوفے کے گورنر کے خلاف بات نہیں کریں گے، دمشق اور مصر کے گورنر کے خلاف بات کریں گے۔ اب کہاں دنیا کے پاس ذرائع تھے کہ کوئی ویریفائی کرے بھئی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، غلط ہے، نہ کوئی ذرائع رسل و رسائل ہیں۔ اور اگر آپ کوفے میں کھڑے ہو کر عثمان نے یہ کر دیا، عثمان نے یہ کر دیا، عثمان نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، اب کون اس کو جو ہے اس کی تحقیق کر سکے گا؟ دمشق میں گئے ہیں تو دمشق کے گورنر کے خلاف کچھ نہیں، عثمان کے خلاف، اور کوفے کے گورنر کے خلاف، اور مصر کے گورنر کے خلاف۔ مصر میں گئے ہیں تو اس کے خلاف کچھ نہیں، دمشق اور کوفے کے گورنر کے خلاف اور عثمان کے خلاف، اور پھر ہر طرف سے بلوائیوں کو لا کر گھیراؤ کر لیا حضرت عثمان کے گھر کا۔
یہ تحریک ہے جو بہت زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوئی، یہودی سازش۔ اب تمام صحابہ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان سے کہ آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم ان کا سر کچل دیں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں نا، میں وضاحت کرتا ہوں۔ اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے کہا دیکھو یہ میں نے نہیں کیا، یہ میں نے نہیں کیا، میرے یہ احسانات بھول گئے ہو۔ حضرت علی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جتنے الزامات لگائے تھے ان سب کی طرف سے برات کا معاملہ کیا کہ جھوٹ کہہ رہے ہو تم، عثمان پر کوئی غلطی جو ہے، کوئی خیانت ثابت نہیں۔ لیکن جنگ کی اجازت حضرت عثمان نہیں دے رہے۔ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں نا، جب تک قتل نہیں کر لیتے جرم کہاں ہے؟ جب قتل کر لیں گے تم قصاص دے لینا، لیکن میں کسی کلمہ گو کی جان نہیں لینا چاہتا، صرف اپنی جان کے تحفظ میں۔ یہ ہے عزیمت کا پہاڑ۔ لوگ کہتے ہیں کمزور تھے، جان بچانے کے لیے تو آدمی پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھتا، اور طاقت ہو تو طاقت کو کیسے استعمال کرے گا۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے پیغام پر پیغام آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں میں فوجیں بھیجوں اور ان کا قلع کما کر دیا جائے۔ حضرت عمرو بن العاص کا پیغام آ رہا ہے مصر سے، آپ ہمیں اجازت دیں۔ طلحہ، زبیر، علی اجازت مانگ رہے ہیں مدینے کے اندر، آپ اجازت دیں کہ ہم جنگ کریں ان سے۔ نہیں۔ آخر کار حضرت علی نے دونوں بیٹوں کو، حضرات حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین، دروازے پر کھڑا کر دیا۔ پہرے دار حضرت عثمان کے، حضرت حسن، حضرت حسین، کہ کوئی گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ پچھواڑے سے آئے ہیں اور شہید کیا ہے۔ میرے نزدیک تاریخ کی مظلوم ترین شہادت بمانی مقتول فی سبیل اللہ وہ حضرت عثمان ہے۔ بلکہ میں جرات کر رہا ہوں ذرا، آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال سے مجھے کتنا تعلق قلبی ہے۔ میں نے ان کے ایک شعر میں ترمیم کی ہے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح نہیں کہا۔ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم ذبح کر رہے تھے نا، اور حضرت حسین ذبح کر دیے گئے، تو گویا کہ ابتدا جس کی ہوئی تھی حضرت اسماعیل سے، اس کی انتہا حسین پر ہوئی۔ میں کہتا ہوں بالکل غلط، اور زیادی اور کوفی کوئی تقابل ہے؟ وہ قتل نہیں ہوئے، یہ قتل ہو گئے۔ انہوں نے پیشانی خود رکھ دی۔ یہاں تو حضرت عثمان لڑتے ہوئے، حضرت حسین لڑتے ہوئے شہید ہوئے، کون سی چیز مشترک ہے؟ ایک مصرے میں جمع کر دیا ہے، صنعت لفظی تو آپ کہتے ہیں اس کو، لیکن کیا مشترک کیا چیز ہے؟ اور میں نے امید ہے علامہ اقبال سے ملاقات ہوگی اگر آخرت میں، تو وہ میری اس بات کو تسلیم کریں گے۔ میں نے اس شعر کا دوسرا جو مصرع ہے بدلا ہے، نہایت اس کی ہے عثمان، ابتدا حابیل۔ حابیل جنہوں نے کہا تھا بھائی جان آپ مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ عثمان نے کہا کہ میں نہیں کسی کو قتل کروں گا، کسی کلمہ گو کو، جو مجھے قتل کر دیں گے پھر ان سے قصاص لے لیں۔ عثمان کے پاس لاکھوں کی فوجیں، سٹینڈنگ آرمیز، پھر بھی انہوں نے اپنی جان دے دی۔ حضرت حسین بہرحال جتنے بھی افراد تھے بہادری سے، شجاعت سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن لڑتے ہوئے شہید ہوئے نا، حابیل کی طرح۔ یہ تو نہیں کہا کہ تم مجھے کرتے ہو تو کر دو، میں تو تمہیں قتل نہیں کروں گا، نہیں۔ بہرحال یہ جو تھا فتنہ، اس کو کہا ہے اور اس کو کتاب میں لکھا گیا، باقاعدہ ایک تصنیف، الفتنۃ الکبریٰ، عظیم ترین فتنہ، حضرت عثمان کی شہادت۔ اس وقت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ایک یہودی عالم دین تھے جو اسلام لے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا لوگو ڈرو، عثمان کے خون کا نہ بہانا۔ میں جانتا ہوں تاریخ بنی اسرائیل کی،
اگر کبھی کوئی نبی جو ہے اگر شہید کیا گیا تو 70,000 آدمی اس کے بعد مارے گئے اللہ تعالی کی طرف سے، اور نبی کا اگر کوئی خلیفہ قتل کیا گیا تو 35,000 آدمی مارا گیا ہے۔ تو اگر تم نے عثمان کو قتل کر دیا تو یہ خون کے دریا جو ہیں پھر آ جائیں گے امت کے اندر، باز آ جاؤ، خدا کے لیے باز آ جاؤ۔ لیکن نہیں، بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا عبداللہ ابن سبا کو اپنے ہاں۔ تم کہتے ہو کہ میں خدا ہوں؟ ہاں آپ خدا ہیں۔ توبہ کرتے ہو کہ نہیں؟ نہیں۔ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ جلا دو، تم خدا ہو، ہماری آزمائش کر رہے ہو۔ حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا کو 40 ساتھیوں سمیت زندہ جلوایا، اور یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے۔ بہرحال یہ فتنۃ الکبریٰ ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے آپ اچھی طرح سمجھیے۔ وہ شہادت علی الناس کا جو سیلاب جا رہا تھا، جس کی شان کیا تھی، علامہ اقبال کے الفاظ میں، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ یہ جو سیل تھا وہ روکنے والا تھا؟ 2 سپر پاورز تھیں اس وقت، ایران، روم۔ ایران کے چیتڑے ٹوٹ گئے، روم کی 2 ٹانگیں ٹوٹ گئی، اب کون روکنے والا تھا؟ یہ انٹرنل سیبوٹاج۔ اس کے بعد جو باہمی خانہ جنگی شروع ہوئی ہے، 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا تھا 70,000، یہاں 1,00,000 ہو گئے۔ حضور کے صحابہ کا درجہ بہت بلند ہے۔ آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بھی بنی اسرائیل کے انبیاء کے ہم مرتبہ ہیں۔ تو خلیفہ راشد حضرت عثمان کا رتبہ کیا تھا؟ جنگ جمل میں 10,000 ایک رات میں شہید ہوئے، عشرہ مبشرہ میں سے 2 شہید کر دیے گئے، طلحہ زبیر دونوں۔ جنگ صفین میں 74,000 آدمی ختم ہوئے، جنگ نہروان میں 4,000 آدمی شہید، 1,00,000 کے قریب انسان ختم۔ وہ جس کو کہتے ہیں ڈرائیور لوگ، موشن ٹوٹ گیا کہ اگر ٹرک جو ہے چڑھ رہا ہے اونچائی کے اوپر تو بہت ڈرتے ہیں کہیں گاڑی روک نہیں نہ پڑ جائے، اس لیے کہ ایک دفعہ موشن ٹوٹ جائے گا تو پھر چڑھائی کے اوپر چڑھنا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ وہ موشن ٹوٹ گیا، اس کے بعد سے پھر وہ اسلام کی پیش قدمی ختم ہو گئی۔ ہاں، مسلم ملوکیت اس کا دور جاری رہا، یہ ملوکیت تھی بعد میں جو چلی ہے، وہ شہادت علی الناس والی خلافت راشدہ۔ اب اسی کی کڑی ہے اگلی، حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا جو ان کے ساتھی تھے خوارج۔ جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے کہنے سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید جو ہے نیزے پر اٹھا لیا کہ لڑائی بند کرو، قرآن کو حکم بنا لو، جو قرآن فیصلہ کر دے وہ ہم بھی قبول کریں، تم بھی کرو۔ حضرت علی کا خیال یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چال ہے، اور انہوں نے روکا اپنے ساتھیوں کو، لیکن اکثر لوگوں نے کہا قرآن آ گیا بیچ میں، اب ہم کیسے ہتھیار چلائیں؟ اس میں میرا ذہن جاتا ہے ایک حدیث کی طرف، بڑی اہم حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت علی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں موجود ہیں، بعد آنے والوں کے حالات موجود ہیں، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی پیدا ہوں گے ان کا حل موجود ہے۔ تو اب کیسے نہ مانتے ہیں مسلمان؟ قرآن کو حکم بنایا جا رہا۔ بہرحال اس کے نتیجے میں جو بھی ہوا ہے یہ اب تاریخ کا معاملہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔
مسئلہ حل نہیں ہو سکا. لیکن حضرت علی کی خلافت جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تھی، وہ چلی، لیکن 4.5 برس سوائے خانہ جنگی کے اور کچھ نہیں ہوا. وہ جو قافلہ آگے چل رہا تھا سیل رواں، وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا. البتہ قیصر روم نے جب دیکھا یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، اب موقع ہے میں حملہ کروں. اور چونکہ وہاں قریب ترین تو حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے نا، شام میں، شام سے ملحق تھا نا آگے قیصر. حضرت معاویہ نے خط لکھا، او رومی کتے، اگر تو نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف. لہذا اس نے جرت نہیں کی. بہرحال حضرت علی کو شہید کرنے والے تھے ایکسٹریمسٹ جو خود ان کے اپنے ساتھیوں میں سے تھے. انہوں نے کہا وہ کہاں حکم کیوں مانا؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، قرآن حکم نہیں ہے، کیوں مانا تم نے؟ اور اگر مانا تھا تو اب حکم کے بعد کیوں نہیں مانتے؟ چھوڑ دو خلافت. بہرحال یہ کہلاتے ہیں خوارج، جنہوں نے بغاوت کی ہے حضرت علی کے ساتھیوں میں سے. ان میں سے 3 نے بیٹھ کے طے کیا کہ یہ 3 جو در حقیقت بڑے شخص ہیں، یہ اس وقت امت جو ہے ان کی وجہ سے اس مشکل میں پڑی، ان تینوں کو قتل کر دو. فلاں دن صبح فجر کی نماز کے وقت ایک شخص وہاں جائے گا، ایک شخص وہاں جائے گا، ایک شخص وہاں جائے گا، اور فجر کی نماز میں قتل کر دو. ابن ملجم آیا، حضرت علی پر وار کیا، وار کاری ثابت ہوا. باقی 2 حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص، ان میں سے ایک تو اس روز فجر میں آئے نہیں کسی وجہ سے، اور دوسرے پر جو وار پڑا وہ اوچھا وار تھا، وہ کاری وار نہیں تھا. حضرت علی شہید ہوئے. اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت ہوئی 6 مہینے. لیکن اب جب جنگ کا معاملہ ہوا تو حضرت حسن نے دستبرداری اختیار کر لی، حضرت معاویہ کو تسلیم کر لیا خلیفہ. حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں. ام حبیبہ بہن ہے ان کی، جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں. ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا. لیکن 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے، اور کوئی خونریزی نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. مدبر اس درجے کے تھے. اب آئیے آخری سٹیج آئی. حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا. مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، 4.5 سال 5 سال خانہ جنگی رہی. اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا تو اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، پھر دوبارہ جو ہے فساد ہو جائے گا. آپ کسی کو نامزد کر دیجیے. اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیجیے. حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لیا اور فیصلہ کر لیا. یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح. اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہو جائے گا. نیت پر نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، صحابی ہیں، نیت غلط نہیں تھی. نیت کیا تھی؟ اور میں سمجھتا ہوں 100% درست تھی کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے. اب اکثریت 9 مسلموں کی ہے، عصبیتیں بھی ہیں، قبائلی عصبیتیں ختم تو نہیں ہوئی.
لہذا جب تک کوئی قبائلی عصبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے، حکومت نہیں چل سکے گی۔ یہ ابن خلدون کا لفظ ہے، عصبیت، کوئی چیز جو جوڑے آپ کو۔ تو دینی عصبیت اب کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ اب گئے، اکثر و بیشتر گئے۔ اب اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی عصبیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی، 5 سال تک ہوئی۔ اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح سمجھا۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، صحابہ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتے۔ بہرحال واقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ 10ویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد خلیفہ کے لیے، ولی عہد۔ اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے 5 افراد کے۔ وہ 5 افراد بہت اہم تھے، بہت اہم۔ ابو بکر اہم ترین آدمی تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر۔ عمر نمبر 2 تھے، عبداللہ ابن عمر۔ زبیر، عبداللہ ابن زبیر۔ عباس، عبداللہ ابن عباس۔ اور حسین ابن علی۔ حضرت حسن کا انتقال ہو گیا تھا۔ اہل تشیع کا کہنا یہ کہ زہر دیا گیا، واللہ عالم، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں کوئی تاریخ کا محقق اس معنی میں نہیں ہوں، میں موٹی موٹی باتیں جانتا ہوں۔ بہرحال انتقال ہو گیا تھا، 5 آدمیوں نے نہیں مانا، لیکن دیکھیے یہ تھی تدبر کی بات حضرت امیر معاویہ کی۔ کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کہ نہیں مان رہے تو یہ کر دیں، نہیں۔ دیکھیں گے جب وقت آئے گا۔ جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، اب ایک صاحب جا چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے، اب 4 رہ گئے۔ 3 عبادلہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جب بیعت ہو گئی یزید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، تاریخی حقائق، موٹے حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑھتے ہیں تو معاملہ غلط ہو جاتا ہے۔ موٹے حقائق کو سمجھیے، جیسے کہتے ہیں میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس۔ میکرو ہسٹری جو ہے، 2 ایک طرف ہو گئے، 2 ایک طرف ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خون ریزی شروع کر دی جائے اور امن و امان ختم ہو جائے۔ یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہو گئی۔ یہ 2 تو ایک جا ہو گئے۔ مصلحت کہہ لیں، جو بھی سمجھے، لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکیں گے آپ۔ دیانتاً انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جب کہ ہو گیا معاملہ تو ٹھیک ہے۔ حرام مطلق تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کے اندر کہ بیٹا نہیں ہو سکتا، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ بہرحال ان 2 کی رائے یہ ہوئی کہ اگرچہ کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور اس سے جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور فساد شروع ہو جائے۔ 2 کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، وی ہیو ٹو چیلنج اٹ، کم وٹ میں۔ عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما یا عنہم، تو یہ 2 علیحدہ۔ ان 2 میں اب اختلاف ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہیں مقیم رہو مکے میں، حجاز میں، مکے اور مدینے میں، یہاں سے ریزسٹنس موومنٹ ہم شروع کریں گے، کیونکہ یزید کی خلافت تو دمشق میں تھی، بہت دور۔ حضرت حسین کو خطوط آ رہے تھے کوفے سے، کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا، اور جن سبائیوں نے فتنہ پیدا کیا تھا حضرت عثمان کے خلاف وہ بھی وہیں آباد تھے۔ انہوں نے خطوط کا تاطا باندھ دیا، آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے اور کھڑے ہوں گے اور مقابلہ کریں گے اور اس یزید کی حکومت ختم کریں گے۔ ڈاک کے تھیلے بھرے ہوئے۔ حضرت حسین نے فیصلہ کیا کوفے جانے کا،
بہت روکا۔ عبداللہ ابن عباس بہت ان سے بزرگ تھے عمر میں، اور ویسے بھی ایک اعتبار سے نانا تھے، ایک اعتبار سے پڑدادا تھے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضور کے چچا زاد بھائی تھے تو نانا ہو گئے کہ نہیں؟ حضور نانا تھے کہ نہیں؟ اور حضور کے چچا تھے حضرت عباس، ان کے بیٹے ہیں یہ۔ تو اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہو گئے؟ چچا۔ بہرحال میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں اس وقت۔ وہ دوڑتے جا رہے تھے کہ حسین خدا کے لیے مت جاؤ، خدا کے لیے مت جاؤ، یہ کوفی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا وعدہ، اور خدا کے لیے اگر جانا ہے اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑ جاؤ۔ بس حضرت حسین پر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک کیفیت تھی، انہوں نے سب باتوں کو نظر انداز کیا۔ وہاں ہزاروں لوگوں نے مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے نمائندے کی حیثیت سے پہلے گئے تھے، ان کے ہاتھوں پر بیعت کیا، وہ خطوط آ رہے تو اور بھی بات پختہ ہو گئی۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ پتہ چلا کہ ابن زیاد گورنر بن کر آیا ہے، اور اس نے جو وہاں پر تشدد کیا ہے اور ڈنڈا برسایا ہے، سب بیعت ویعت توڑ کے گھروں میں چھپ گئے، اور مسلم بن عقیل جو ہیں وہ بے یار و مددگار شہید بھی کر دیے گئے۔ حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں مدینے کی طرف۔ اب مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہیں، وہ عرب کی ایک غیرت ہے، ایک آنر جسے آج کل کہتے ہیں، ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اور حضرت حسین کی شرافت اور مروت، یہ لوگ میرے ساتھ آئے تھے نا، میرا ساتھ دے رہے تھے، اب میں ان کا ساتھ کیسے چھوڑوں؟ بہرحال وہ حادثہ فاجعہ ہو کر رہا، اور اس میں سب سے بڑا سبب جو بنا ہے وہ میں چاہتا ہوں جس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں گئی۔ افسوس یہ ہے کہ میرا اس پر جو کتابچہ ہے سانحہ کربلا، وہ آؤٹ آف پرنٹ تھا۔ کوشش تھی کہ آج یہاں وہ پیش کیا جاتا، مختصر ترین، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کلیئر ہو جاتی ہے ہسٹری۔ دو کتابچے ہیں، شہید مظلوم، میرے نزدیک مظلوم ترین شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور سانحہ کربلا، بہت بڑا سانحہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت حسین کے صبر اور مثابرت اور استقلال اور شجاعت، یہ مثالی ہیں تاریخ کے اندر۔ اپنے سامنے جو ہے، اپنے ایک ایک کر کے چراغ گل ہو رہے ہیں، خاندان سارا ختم ہو رہا ہے، شیرخوار بچے شہید ہو رہے ہیں۔ وہ تو ایک بچہ بیمار تھا، حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ، وہ بچا ہے۔ لیکن اصل میں شرافت اور مروت جو ہے وہ بسا اوقات اپنی شرافت کی وجہ سے مار کھا جاتی ہے۔ حضرت حسین سے میرے نزدیک یہ ایک اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی کہ جب کوفیوں کا لشکر سامنے تھا تو وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے گا، فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ سب کے راز فاش کر رہے ہیں، اور دیکھو یہ میرے پاس یہ تھیلے بھرے ہوئے تمہارے خطوں کے موجود ہیں، تم نے مجھے بلایا اور میں آیا۔ یہ بات تھی جس کی بنا پر اب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں شہید کر دیں، ورنہ تو یہ ہمارا بھانڈا پھوڑ دیں گے جا کر یزید کے پاس، تو ہماری کھالیں کھنچ جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے 3 آفرز کی، مجھے واپس مدینے جانے دو، نہیں، مجھے یزید کے پاس جانے دو، نہیں، مجھے کہیں اسلامی سرحد پر بھیج دو، میں وہاں پر کافروں سے جنگ کرتے ہوئے زندگی ختم کر لوں گا، نہیں، ہیئر اینڈ ناؤ بیٹھ کرو۔ یہ حضرت حسین کی شرافت، غیرت، حمیت، مروت اس کے خلاف تھا، لہذا انہیں شہید کیا گیا، اور پھر خیموں کو آگ لگائی گئی۔ یہ نوٹ کیجئے کیوں لگائی گئی۔ اگر تو یہ غصے اور انتقام میں اور وینجینس میں ہوتا
تو حضرت علی بن حسین زین العابدین کو بھی شہید کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا۔ اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو خواتین کی بے حرمتی ہوتی، نہیں ہوئی۔ یہ خیمے کیوں جلائے؟ تاکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ ختم ہو جائے۔ ہمارے خلاف یہ جو ڈاکومنٹری پروف لیے پھر رہے ہیں، خیمے جلیں گے اور یہ تھیلے بھی جل جائیں گے اور یہ خود بھی جل جائیں گے اور ہم بچ جائیں گے۔ یہ ہے میرا تجزیہ۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے عظیم حوادث میں سے وہ ہے، اور میرے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کر سکتا ہے، جو چاہے کرے، حضرت حسین سے اختلاف کرے اور اتفاق کرے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کے ساتھ، تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے اتفاق کرے اور حضرت حسین ان سے اختلاف کرے، تب بھی شک ہے۔ معصوم کوئی نہیں، ہمارے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم ہوئی حضور پر، معصومیت ختم ہوئی۔ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور آپ رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے آپ۔ صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کر پائے، یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بہرحال یہ ہے تاریخ کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو عظیم ترین ذی الحج کے مہینے میں حضرت عثمان شہید ہوئے تھے، 28 ذی الحج کو حضرت عمر پر حملہ ہوا تھا، 1 محرم کو ان کی شہادت ہوئی تھی، 10 محرم کو یہ سانحہ کربلا پیش آیا تھا۔ یہ ہماری اس ابتدائی تاریخ کے اہم لینڈ مارکس ہیں جنہیں ہم شہادت کے نام سے جانتے ہیں، لیکن میں اب پھر دوبارہ کہوں گا کہ یہ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ لیکن وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری جو مجھ پر اور آپ پر ہے، حضرت حسین کو یاد کر لیں، حضرت عثمان کو یاد کر لیں، ان کے لیے کوئی رنج اور غم کا اظہار کر لیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ حاصل تو یہ ہے کہ شہادت علی الناس کی تیاری کیجئے، اپنی ذاتی زندگی میں آج سے گواہی دیجئے اللہ کے بندے ہونے کی، اپنے عمل میں، اپنے قول میں، اور کوشش کیجئے کہ مل جل کر اس ملک کے اندر وہ نظام برپا کریں کہ جو شہادت علی الناس دین حق کے ایک کامل نمونے کے طور پر دنیا پر حجت قائم کر دے کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، یہ ہے وہ دین حق جو محمد لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ کہ یہ کیسے ہوگا، اس پر تو میری کتابیں پہلے بھی تقاریر میں کر چکا ہوں، وہ منہج انقلاب نبوی وغیرہ وہ ہے، ان کا مطالعہ کیجئے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔